والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم معزز عزیز فارغین حضرات علماء کرام، بعد از فراغت ہمارا جو شمار ہے وہ وارثین میں ہو جاتا ہے، اور وارثین ہم تمام انبیاء کے ہیں. اس لیے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذمہ داریاں تھیں وہ تمام ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. مقدم تو رکھیں گے ہم شریعت محمدیہ کو. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اس کے تدارک کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی کرے تب بھی تدارک کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نہ کرے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوئی تو کیا اس کے تدارک کے ذمہ دار ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر توہین کرنے ہی کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب آیا. دعوت و تبلیغ میں جو انقلاب آیا وہ کس کی توہین کی وجہ سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی توہین اور ان کے سلسلے میں جو کچھ شان میں گستاخیاں ہوئی اسی پر تو کارروائی ہوئی. تو ہم لوگ اپنے حیات میں ہر ذمہ داری کو اپنے ذمے لے لیں. علماء کے لیے کوئی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے دین کے شعبے ہیں ان تمام جگہوں پر علماء ہوں گے. حضرت مولانا قاسم علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، فارین پرانوں کا جوڑ تھا، فارینرز. تو ایک عالم مولانا کہنے، مولانا حضرت ہم یہاں آ سکتی ہیں کیا؟ آ سکتی ہیں کیا؟ نہیں، تمہیں چاہنا سو. فارینرز رہے تو بھی تمہیں آنا، عرب رہے تو بھی تمہیں آنا، عجم رہے تو بھی تمہیں آنا، انگریزی دار رہے تو بھی تمہیں آنا. خواتین کے خصوصی پرانے خواتین کا جوڑ ہے وہاں بھی تمہیں آنا. ہر جگہ پر علماء کرام ہر جگہ پر حاضر ہیں. کیا مطلب؟ ہر ایک ذمہ داری ان کی ہے. تو اس طرح ہم لوگ اب تاجروں کا جوڑ ہے، یہ بھی تو علماء سنبھال رہے ہیں. تو اس طرح ہر طبقے میں جیسا تاجروں کے مسائل کا مستقل ایک عنوان ہے، ویسے کاشتکاروں کا ایک عنوان ہے. کیا حضرت؟ ان کو بھی تو جوڑنا. یہ تو تاجر ہیں بھائی، یہ کاشتکاروں کا مستقل ایک عنوان ہے. اور یہ پورا علاقہ کاشتکاروں کا علاقہ. کس کا علاقہ؟ پورا کاشتکار زیادہ ہے. جیسے ہمارے یہاں دارالعلوم میں غلہ اسکیم پورے کاشتکاروں کو جوڑا جاتا ہے. تو اس طرح نیکسٹ جو ہم جوڑیں گے کاشتکاروں کو، اور وہ بیچارے سب سے زیادہ ان پڑھ، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، بس رات بھی جنگل میں دن بھی جنگل میں، رات دن. بعض لوگ تو وہیں کے ہو گئے، جنگل ہی کے. بس کٹائی جب ہوتی ہے، چھٹائی ہوتی ہے تب شہر نظر آتا ہے، ورنہ وہ وہیں غیروں کے ساتھ غیر بن کر رہ گئے. کیا حلال کیا حرام کچھ نہیں پتہ. ان پر بھی تو محنت کرنا ہے. تو یہ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد دوسری تیسری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، موت تک ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. یہ کہ ایک کام یہ ہوا پھر دوسرا کام شروع ہوگا، دوسرا کام ہوا تیسرا کام شروع ہوگا. ہر ایک الگ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے ذمہ داری کو قبول کر لینا، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام لیں گے. ماشاءاللہ ہمارے فارغین جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں
کوشش اس بات کی کریں ہم ہر ایک کو لے کر چلیں، فریق نہ بنے، سب کے رفیق بنے. کیا نہ بنے بھائی؟ فریق نہیں، ہمارے فریق نہیں، سب کے ہم کیا بنے؟ رفیق. اسم و مسمہ. رفیق نام کیوں رکھتے بھائی؟ سب کے کیا بنو؟ رفیق بنو، اسم و مسمہ بنو. تو اس کے کیا ہوگا؟ ملنسار مزاج پیدا ہو، سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بھئی یہ جڑا وہ نہیں جڑا، وہ جڑا یہ نہیں جڑا، ایسا نہیں. سب کو جوڑنا اور سب کو جوڑ کر چلنا، اور سب ہم مزاج بنانا سب کو. ہم مزاج دھیرے دھیرے بنیں گے، ایک دم اٹھاتے ہی ہم مزاج کوئی بھی نہیں بنے گا، دھیرے دھیرے ہم مزاج بنیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام تو یہ. دوسرا کام کیا ہے؟ علمی اعتبار سے ہم اپنی استعداد بڑھانا. خالی باطل شکن تقریریں، شاہکار تقریریں، تقریر دین پوری، تقریر پانی پوری، اس پر اکتفا نہ کریں. اس پر کیا نہ کریں بھائی؟ اور نعمت اللہ صاحب اعظمی مدذلو علیہ حکمت کہنے لگے کس عالم کا کیا ذوق ہے اس کا کتب خانہ بتائے گا. اگر کسی کا تقریری ذوق ہے، خالی تقریر کی کتابیں رہتی، وہ کون سی تقریر کیا تقریر وہ نہیں جانتا، وہ خالی تقریر کی کتابیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ذوق کیا ہے؟ صرف تقریرانہ ذوق ہے. تحقیقی ذوق ہے، تحقیقی کتابیں رہیں گی. تاریخی ذوق ہے، تاریخی کتابیں رہیں گی. تفسیر و حدیث کا ذوق ہے تو تفسیر و حدیث کی کتابیں رہیں گی. تو ذوق جس کا ہے اس کا کیا بتائے گا؟ کتب خانہ. اب کتب خانہ ہے نام کو، کہاں کتابیں اٹھانے کی نوبت. تو ہمارا جو بیان ہے وہ بیان نہیں، ایک پیغام ہو، اور وہ پیغام مدلل ہو، مدلل پیغام، اور صحیح العقیدے والا بیان. ایک صاحب سیرت کا بیان کے لیے آئے سیرت کوئز میں، اور آ کر بات کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سیرت ایمان کا حصہ نہیں ہے. سیرت بڑے مقرر. اب اس کے بعد 2 مقرر بیان کیے، بس بیان کیے. مجھے تو بہت چڑھا ہوا تھا، آزو بازو ساتھی تھے، وہ کہنے لگے حضرت تمہیں جواب دینا سن کا. تو میں جب گیا تو وہ پتہ نہیں اتفاق سے سب کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے، میں جاتی کرسی بھی دے دیے، بھئی یہاں بیٹھیے آپ، 15 منٹ آپ کو بولنا ہے. تو ہم چاہ بھی رہے تھے وہی کہ ہم 15 منٹ ملے، 5 منٹ کافی نہیں ہے. تو بہرحال جواب دیا. تو عرض کرنے کا آج کل اس علاقے میں اب جیسے ہبلی میں جناب دامت برکاتہم کے بیانات چلتے ہیں اور ایک چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں انہوں ریاض العلوم سے، ایک چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں غیر مقلدین کے تائید میں. کبھی مستورات کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کبھی ان کو مسجد سے بھگانے کی دعوت دی جاتی ہے، کبھی کسی کو بدعت، کبھی کسی کو سنت. بدعتاں کو سب سنت بنا دی ہے، سنتاں کو سب بدعت بنا دی ہے نا بھائی. تو علماء دارالعلوم کے مسلک پر ہم ہیں، ہم ترجمان ہیں. مسلک کے علماء دیوبند کے تو دیوبند سے آنا ضروری نہیں، دیوبند سے نسبت دیوبند سے جڑ رہی ہے سب دیوبندی. جو بھی اہل سنت والجماعت اس وقت سب دیوبندی ہیں. اس لیے ایران میں تمام اہل سنت والجماعت کی علامت ان کے گھر میں دارالعلوم دیوبند کی تصویر رہے گی. دارالعلوم کوئی اب ہمارے گھروں میں ہے دارالعلوم کی تصویریں. ایران میں دیکھا میں ہر گھر میں دارالعلوم کی تصویر. دارالعلوم کی تصویر ہے تو اہل سنت والجماعت سنی. تو ہم مسلک کے دارالعلوم کے ترجمان ہیں. مسلک کے دارالعلوم کے علماء آنا کوئی ضروری نہیں، ہم خود اس کے ترجمان. جتنے جنوب میں علماء اکرام ہیں وہ اب شمال کے علماء اکرام ہی سے تربیت یافتہ ہیں. تو شمال جیسے مدراسی صاحب کہنے لگے بھئی بار بار آپ لوگ شمال سے کیوں بلاتے ہو؟ گرم ہو گیا ایک بار. کون؟ مولانا تم نہ پڑھا کو بھیجے سو کیوں؟ جو پڑھا کر بھیجے وہ کیوں بار بار ہم سے لٹکے رہو؟ عربی خود مختار بنو.
خود کفیل بنو. ہاں یہ الگ چیز ہے، برکتاً بلا لیا الگ چیز، حرکتاً تم کرو گے برکتاً وہ رہیں گے. حرکتاً تم، برکتاً یہ بلا لیے نسبت کے اتصال کے لیے، اور دیگر تمام جو تاکہ عوام کے اندر یہ مزاج پیدا ہو. ہمارے علماء جو دارالعلوم کے مسلک کو بیان کیے وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں، ورنہ کیا سمجھیں گے ہم علمی خائنین ہیں. بولیں گے نہیں بولیں گے علمی خائنین، تمہیں اب تک نہیں بولے نا مولانا، تمہیں اب تک نہیں بولے نا مولانا. تو اس لیے علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے ایک علمی وہ بولے چٹکلے استعداد گروپ میں بنا لیے تمہیں اپنے اپنے کلاسوں کے خالی مذاق کرتے رہتے ہیں. اس میں مذاق وہ الگ چیز ہو، دلگی مذاق ہے، چٹکلے، اے ان کو چپ کر رہو بولو، ان کو چپ کر رہو بولو، اے آپ ذرا خاموش رہو جی، یہ سب یہ کوئی یعنی مزاحیہ منع نہیں ہے، لیکن ایک علمی اس ہفتے کو ہم لوگوں کو جمعے میں کیا بیان کرنا، تو ایک ایک جنے ایک یہ دو کیا کہتے ہیں اس کو نقطہ، ایک نقطہ دو. کیا حضرت ابھی 10 جنے ہیں ایک گروپ میں، ایک جنے بولے بھئی یہ اس عنوان کے تحت یہ آیت، اس عنوان کے تحت یہ حدیث، آیت کے نیچے ایک مختصر تشریح، حدیث کے نیچے مختصر وضاحت. کتنا بڑا مواد جمع ہو جائے گا. آپ ہیں اس کونے میں اس کونے میں، لیکن ایک مدلل بیان جمع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کسی ایک کو سرپرست بنا دیے اور اس کی نگرانی کر دیے، علم میں اضافہ ہوگا. کوئی بات نہیں معلوم تو ہم پوچھ لے سکتے ہیں. ایک ہمارے شاگرد گزشتہ سال انہوں پڑھے سو ہمارے مدرسے میں دور حدیث، تفصیل کے ساتھ بتانے کے باوجود کہ مسجد میں خواتین کا اعتکاف کا حکم کیا ہے. حضرت عائشہ آئیں، پیچھے حضرت حفصہ آ گئیں، پیچھے اس کے پیچھے زینب آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے کہنے لگے کیا ہی ہے، آپ ناراضگی کا اظہار کیسے فرمائیں؟ خود اعتکاف سے باہر نکل گئے. امرتم بہذا، نکل گئے باہر، آٹومیٹک پورے بستر باہر نکل گئے. حضور اس نے کو تو نکل رکھے کیا کرنا، صرف آنے کی روایت ذکر کیا اور تمام عورتوں کو اندر بلا لیا، جانے کی روایت نہیں بولے. آنے کا تو بول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے، پھر اس کے بعد شوال میں قضا کیے، اس کا ذکر ہی نہیں. اب ہمارے علماء پریشان پریشان پریشان، کیا حضرت ایسا ہے کہتے نا بخاری کی روایت دی ہے، کہتے نا کیا مطلب بھی، کیا بخاری پڑھے نہیں آپ لوگ؟ کہتے نا کون کہتے ہیں؟ جو بخاری جن کو بخاری دکھایا ہی نہیں نہ گیا ہو، دکھائے پڑھائے سمجھائے تو ایک مذاکرہ رہے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ کے علم میں کیا ہوگا. ایک تو خیر یہ تو علمی بات رہی. تیسری جو اہم بات ہے وہ کیا ہے، ہمارا جو مدرسہ ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ، ہمارا مدرسہ تو مرکز علوم ہے وہ اپنی جگہ پر، اور جامعۃ الانصار ہے وہ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کا تو بیان جو ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس وقت ہمارے جو مادری علمی جہاں سے ہم لوگ علم حاصل کیے، اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت وہ ہمارے ہی ذمہ ہے. جیسے مسیح العلوم کے طلباء عزیز مسیح العلوم کے لیے ایک نظام بنائے، ماہانہ 1,000 روپے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسیح العلوم کو بھیجتے ہیں. مسیح العلوم کے فارغین کی تعداد بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ نہ بھیجیں کوئی بات نہیں، بھائی تشکیل تو کریں، چلو بھائی 1,000 روپے کون بھی، انتقال تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ پر. اور آپ حضرات ان کی تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں اور ان کی اصلاح ثواب کے لیے بھی ترغیب کیا دینا. آپ دیکھو ایک مدرسہ جامعۃ الانصار کو بھائی ماہانہ 1,000 روپے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ ماہانہ 1,000 روپے، ایک فارغ 1,000 روپے، زیادہ نہیں. یہ ایک مدرسے کو 1,000، وہاں ایک مدرسے کو 1,000، چلو بھی ایک مدرسے 1,000. آپ کے تو ایک اعتبار سے ایک کنیکشن رہے گا مدرسے سے، ایک تعلق. ایک ساتھی ایک نوجوان طالب علم کہنے لگے میں آ کر تقریباً 36 مدرسوں کی امداد کراتا ہوں ماہانہ، کتنا 500 روپے ہی صحیح، 36 مدرسے کو جاری 500 روپے. اب کیا ہوا، لوگوں کو بھی اعتماد ہوگا، ماشاءاللہ یہ فلاں مدرسے کے فلاں
مولانا کے پاس زکوٰۃ دیے تو صحیح جگہ پر زکوٰۃ لگے گی کیا حضرت؟ ہمارا اساتذہ کے مدارس ہیں نا بھائی، ندوۃ الابرار ہیں اور جو بھی ہیں مدارس ہمارے، جو معتبر علماء کرام کی نگرانی میں مدارس چل رہے ہیں، چلو اب ماہانہ 1000 روپے کہاں کے لے جاؤ پیسہ لگاتے ہیں لوگ، کسی جگہ پر لے جا کر لگاتے ہیں. آپ ان کو ترغیب دیجئے، چلو بھائی ایک بچے کی کفالت لے لو، کرو. اتنا کام کریں گے تو مدرسے سے ایک رابطہ رہے گا، ایک رابطہ رہے گا، اور اس رابطے کی برکت بھی رہے گی، ایک انسیت رہے گی. چلو بھائی ماہانہ، کوئی اسے حقیر نہیں سمجھتا، ماہانہ آپ ڈال کر دیکھیے کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک انسیت کتنی پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت کی بھی بار بار درخواست کہ ہمارے طلبہ عزیز کو ذرا اس کی طرف توجہ دینے کو کہیں. طلبہ عزیز کو، سابق طلبہ عزیز جن کو ابنائے قدیم کے ابنائے قدیم کو تو پرانا بیٹا کو تو بیٹا اتنا ہونے بھی میں پرانا بیٹا کو تو باپ بن جاتا ہے کیا؟ ابھی پرانا بیٹا کو تو کیا رہے گا، بیٹا ہی تو رہے گا. تو مدرسے کی طرف ذرا توجہ دے کر جو ہمارے علاقے کا حق ہے وہ علاقے کا حق پورا کریں، اور ماں بقیہ جو ہے وہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کندی با کر 10,000 روپے دے دیے، چلو حضرت یہ مدرسے میں استعمال کرو، تو ہم کیا کریں 2,000 روپے تقسیم کر دیے. تو مدرسوں سے رسید منگوا لیے، رسید منگوا کر ان کو دے دیے، انہوں بھی خوش آتی. نیکسٹ ٹائم انہیں تشکیل کریں گے، چلو بھائی صحیح جگہ پر مدرسے میں پیسہ لگ رہا ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور وہ جو میں نے بتایا علمی مذاکرے کا ایک علمی گروپ، مذاقی گروپ نہیں، علمی کوئی مسئلہ نہیں معلوم، جیسے کہ ہمیں آ کر دیگر گروپ میں ڈالتی بولے تو اس میں کیا ہوتا، بعض لوگوں کا بھئی فلاں دیکھو فلاں کا فارغ، اسے یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں، استہزاء کا سبب بن جاتا. ساتھ ہی آپس میں پوچھ لے تو کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، غیب ہے وہ. ساتھ ہی آپس میں پوچھ لے تو کیا ہے وہ غیب، باتیں بھی غیب میں رہیں گی اور غیبی مدد بھی رہے گی. اور دوسرے کے پاس پوچھے تو کیا ہے وہ عیب ہے نا بھائی. دوسرے کے پاس پوچھے گا تو لوگ کیا کہے، اساتذہ کے پاس پوچھے تو بھائی اساتذہ ہمدردی سے جواب دیں گے، پیار سے محبت سے جواب دیں گے. دوسرے کے پاس پوچھے کہاں کے فارغ مولانا تمہیں کہیں پہ، اور کیا ضرورت پوچھنے کی کہاں کے فارغ تمہیں، مسئلہ پوچھنے جواب دو بھائی، کہاں کے فارغ پوچھنے کیا ضرورت، فوراً وہاں چلے جاتی، وہاں پڑھ کو کیا فائدہ تمہیں، اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں کیا. یہ تبصرے بعد میں ہوں گے، اب نہیں. فلاں مدرسے کا فارغ میرے پاس یہ مسئلہ پوچھا. چھوٹے چھوٹے مسئلے رہے تو بھی اپنے اساتذہ سے پوچھو، اساتذہ سے نہیں معلوم اساتذہ سے پوچھو، ساتھی ہیں آپ کے استعداد والے ان سے پوچھو. اس سے کیا ہوگا، علمی ترقی کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے وہ کاشتکار ہارون صاحب، عمران صاحب، ہارون صاحب، شفیع صاحب، کس کا جوڑے ان کو تاجروں کا، وہ چھوڑو تاجروں کا، کاشتکاروں کا مسئلہ. تاجروں میں جھنڈا ہلا کر بیٹھ جانا بہت آسان ہو جاتا ہے، ارے وہ تو تاجروں کا مسئلہ. کاشتکاروں کے جو حلال ہے حرام، آم کا سیزن آ گیا، ان کا کاروبار کیا حضرت، اس کی بھی ایک تیاری کرنا نا مستقل ہے. ان کو پتہ نا کیا حلال کیا حرام. تو کاشتکاری صحیح کریں گے. اب یہ مرچی والے ہیں، مرچی کی تجارت، یہ سب وہاں سے آتے نا بھائی، ان کو پتہ نا مسئلہ کیا ہے. غیر ہیں کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو کم از کم شرعی اصول بتا دیں گے تو وہ بیچارے حرام سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ.